صاحب ابھی بتائیے گا کہ سب سے پہلے تو آپ کا تجزیہ کیا ہے؟ ابھی ظاہر ہے میں یہ تو نہیں پوچھوں گا کہ آپ کے خیال میں اقدام کیسا ہے، آپ مجھے یقین آپ کہیں گے غلط ہے، لغو ہے، بے بنیاد ہے، غیر آئینی ہے، لیکن آپ کو لگتا کیا ہے کہ عدالت کے احکامات کے نتیجے میں 30 تاریخ کو انعقاد ممکن ہو پائے گا، یا آپ کو لگتا ہے کہ اب یہ گیا معاملہ؟ وسیم بھائی، مجھے لگتا ہے کہ انتخابات نہ چاہتے ہوئے بھی کرانے پڑیں گے۔ اوکے، الیکشن کمیشن نے خود شیڈیول دیا اور وہ آئین کے عین مطابق تھا، اور اس کو سپریم کورٹ کا ایک فیصلہ بھی ہے۔ آپ نے دیکھا کہ اس میں الیکشن کمیشن کی صدر پاکستان سے مشاورت ہوئی، الیکشن کمیشن نے اپنی رائے دی، اور الیکشن کمیشن نے ایک طویل مشاورت بھی کی، آپ نے کہا، مختلف اسٹیک ہولڈر سے۔ لیکن یہ سب تابع ہے آئین کے، آئین سے بالا کچھ نہیں ہے۔ آپ اسمبلی کا اجلاس بلا لیں، مشترکہ اجلاس بلا لیں، قرارداد پیش کر دیں، پاس کروا لیں، کوئی حیثیت، کوئی اہمیت نہیں ہے، آئین کے تابع ہیں۔ آئین واضح ہے کہ 90 دن کے اندر انتخابات ہونے ہیں، اور اس پر مہر لگ گئی سپریم کورٹ کی۔ تبھی اعتزاز احسن صاحب نے کہا کہ یہ ایک تاریخی لمحہ ہے، اور ہماری عدالت عظمیٰ کو ایک تاریخی فیصلہ کرنا ہوگا، اور اگر اس میں تاخیر ہوتی ہے یا تاخیری حربے استعمال ہوتے ہیں تو میری نظر میں پاکستان کو ایک کانسٹیٹیوشنل کرائسس پہ دھکیل دیا جائے گا۔ کل رات جب یہ اناؤنسمنٹ ہوئی تو ایک شاک ویو پورے ملک کو ایک سکتہ طاری ہو گیا، لیکن آج میری بہت سے نامور وکیلوں سے نشست ہوئی، ملاقات ہوئی، اور ہماری پارٹی کی سینئر لیڈرشپ کا اجلاس بھی تھا۔ سب کا یہ خیال ہے کہ سپریم کورٹ کو یہ ایک فیصلہ لینا ہوگا، اور سپریم کورٹ اگر آئین کے مطابق فیصلہ لیتی ہے تو پوری قوم، وکلا برادری ان کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہے۔ خان صاحب کیا کہتے ہیں؟ خان صاحب کیا آپ کی بات ہوئی اس حوالے سے پریسائزلی؟ جی ہوئی ہے۔ کیا فرماتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ بالکل ہم سپریم کورٹ کو فلی بیک کریں گے، ایز اے پولیٹیکل پارٹی سپریم کورٹ آئین کا دفاع کرے، ہم سپریم کورٹ کا ساتھ دیں گے۔ آپ لوگ جا رہے ہیں سپریم کورٹ پاکستان میں استدعا لے کر بھی؟ جی بالکل، ہم نے فیصلہ کر لیا ہے، اور انشاءاللہ ہمارے جو پارٹی کے سینیٹر ہیں علی ظفر صاحب، وہ کل انشاءاللہ ایک پٹیشن داخل کر دیں گے سپریم کورٹ پہ۔ ہم نے یہ بھی فیصلہ کیا ہے، جو ہمارے اسپیکرز ہیں، اسپیکر خیبر پختونخوا اسمبلی اور اسپیکر پنجاب اسمبلی، وہ بھی ریسپیکٹو ہائی کورٹس پہ پٹیشن ڈالیں گے، اور ہم سپریم کورٹ پہ جائیں گے۔ یہ ویسے ایک یہ بھی بتا دیجئے ضمنی طور پہ کہ یہ پنجاب کا تو یہ معاملہ ہے، کے پی کے کی کیا صورتحال ہے الیکشنز کی ابھی آخری، یعنی آپ کے پاس کیا آخری فارمل اطلاع ہے وہاں کے الیکشنز کے حوالے سے؟ دیکھیے وہ بھی اسی آئین کے پابند ہے نا، اور آئین سے ماورا فیصلہ نہیں کر سکتے۔ میں سمجھتا ہوں کہ جو اصول پنجاب پر لاگو ہوتے ہیں وہی خیبر پختونخوا پر لاگو ہوتے ہیں، اور پھر جو آپ نے کہا نا، جو انہوں نے جواز دیے، لوگوں نے قبول نہیں کرنا۔ دیکھیے کیا کہہ رہے ہیں، ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں، فائنانس ڈویژن کہتی ہے، لیکن لوگ کہہ رہے ہیں کہ شہباز شریف صاحب کی جو لیپ ٹاپ سکیم ہے اس کے لیے تو اربوں روپے آپ کے پاس ہیں، اور جو 16 سے 20 ارب روپے الیکشن کے لیے درکار ہے وہ آپ کے پاس نہیں ہے۔ الیکشن ڈیوٹی کے لیے آپ کے پاس جو ہے پرسنل موجود نہیں ہے، لیکن پی ایس ایل میچز کے لیے پرسنل موجود ہے۔ زمان پاک پہ چڑھائی کرنی ہو، دھاوا بولنا ہو تو پرسنل موجود ہے۔ یہ چیزیں نہیں چل پائیں گی، اور ان کے جواز میں اگر یہ بھی ہو کہ جناب وہ سیکیورٹی ادارے کہتے ہیں، مختلف سیکیورٹی ادارے کہتے ہیں کہ ہم بھی بوجود نفری فراہم نہیں کر سکتے۔ دیکھیے الیکشن کمیشن ایک خود مختار آٹونومس آئینی ادارہ ہے، صحیح ہے، اور سپریم کورٹ کی ان کو تائید اور بیکنگ حاصل ہے۔ دے کین آرڈر، اور اسٹیٹ انسٹیٹیوشنز کو اس کی تعمیل کرنی ہے، ان پر لازم ہوگا۔ یہ ہو نہیں سکتا کہ وہ آرڈر کریں اور کہ ہم نہیں کر سکتے۔ کیسے نہیں کر سکتے؟ شاہ صاحب ایک اپنا تجزیہ تو دے ذرا مجھے اپنا، چونکہ میں سوچ رہا ہوں یہ آپ کا کیا تجزیہ ہے؟ جب میری یہ رائے ہے کہ بڑا مشکل ہو جائے گا، کیسے سپریم کورٹ آف پاکستان کے سامنے سٹینڈ کر پائے گا یہ آرڈر؟ آپ کا بھی یہ خیال ہے؟ تو ایسا ممکن نہیں ہے کہ فیصلہ کرنے والوں نے، گورنمنٹ نے، الیکشن کمیشن آف پاکستان نے، یا جو بھی اس نے بھی اینٹیسپیٹ نہ کیا ہو،
اور اگر ایسا ہوا تو پھر تو ان کی بظاہر سبکی ہوگی نا, پھر تو یہ نیریٹو بنائیں گے آپ لوگ, اینڈ رائٹلی سو, کہ صاحب آپ نے فرار کی ہر ممکن کوشش کی, آپ ناکام ہوئے. وائی وڈ دے ڈو سو؟ مطلب ان کے ذہن میں کیا ہوگا آپ کے خیال میں؟ تجزیہ کیا ہے آپ کا؟ میرا تجزیہ یہ ہے بدامی صاحب کہ پچھلے 11 ماہ کو اٹھا کے دیکھ لیجئے, جتنے انہوں نے قدم اٹھائے سوچ سمجھ کے اٹھائے, الٹے پڑے, گلے پڑ گئے. آپ کے سامنے ہے, میں کیا تشریح کروں. صحیح ہے. اسی طرح میں سمجھتا ہوں کہ یہ قدم بھی ان کے گلے پڑ جائے گا. اب اس وقت جو میری اطلاعات ہے, اور میری ابھی ہمارے کچھ آئی لیف کے دوستوں سے بات ہو رہی تھی, وہ کہہ رہے تھے کہ ہر طرف سے بار رومز میں ایک الارم بیل جو ہے وہ بج گئی ہے, اور آپ دیکھیں گے کل سے مختلف بار سے ریزولوشنز آنے شروع ہو جائیں گے. اور میں یہاں تک کہوں گا کہ سول سوسائٹی کو اپنا رول پلے کرنا ہے. وہ جماعتیں جو آئین کے اپنے آپ کو محافظ کہتی ہیں, مثال کے طور پہ پیپلز پارٹی کی آزمائش ہے, کہاں کھڑی ہوگی؟ اعتراض ایسے نے تو واضح پوزیشن لے لی نا. میں پوچھتا ہوں کہ رضا رحمانی صاحب کہاں کھڑے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں تاج حیدر جیسے باکردار اور باوقار قاہرہ جیسے لوگ کہاں کھڑے ہیں؟ یہ مطلب ہے کہ سیاسی لوگ ہیں, سیاسی سوچ رکھنے والے لوگ ہیں. پیپلز پارٹی آئے دن کہتی ہے ہم آئین کے محافظ ہیں, یہ ہمارا آئین ہے, متفقہ آئین ہے. تو اگر آپ کے متفقہ آئین کی اس طرح دھجیاں اڑائی جائیں تو آپ خاموش تماشائی بنے رہیں گے یا آئین شکنی میں اپنا حصہ ملائیں گے؟ یہ فیصلہ تاریخ نے کرنا ہے اور لوگ دیکھ رہے ہیں. میں واقعی منتظر ہوں. میں نے کل پروگرام میں بھی کہا کہ قمر زمان قاہرہ صاحب وغیرہ کی کیا اوپینین آ رہی ہے, چونکہ اب تک تو وہ یہ کہہ رہے تھے, جب نون لیگ الیکشن کے التوا کے حوالے سے بھی انڈائریکٹلی یا ڈائریکٹلی باتیں کر رہی تھی, تب بھی قاہرہ صاحب وغیرہ آن ریکارڈ کہہ رہے تھے کہ نہیں صاحب آئین کا تقاضا ہے, الیکشن وقت میں ہونا چاہیے. اب نئی پوزیشن کیا ہے؟ آئی ایم ریئلی لوکنگ فارورڈ کہ دیکھتے ہیں, اگر آج بھی قاہرہ صاحب اس پروگرام میں مل سکے تو پلیز لیجیے گا. اس میں دیکھتے ہیں. دیکھیے اس میں بدامی صاحب, اس میں پیپلز پارٹی میں بہت سے لوگ ہیں جو آئین کو سمجھتے ہیں اور ان کی جدوجہد بھی ہے, لیکن بے بس ہیں. زرداری صاحب کے مفادات کے تابع ہو گئی ہے ساری پارٹی, تبھی تو اس کا حلیہ بگڑ گیا ہے, تبھی تو آج وہ اپنی مقبولیت کھو گئی ہے جو ایک زمانے میں ہوا کرتی تھی, آج نہیں ہے. اس کی بنیادی وجہ ہے مفادات کی شکار ہو گئی ہے, زر اور زرداری کی سیاست کی نظر ہو گئی ہے. اچھا شاہ صاحب, موونگ فارورڈ ذرا ایک تو یہ کہ پرسوں پھر آپ جلسہ تو کر رہے ہیں, یہ نئی صورتحال کی وجہ سے آپ نے اپنا جلسہ مؤخر نہیں کر رہے, اور پرسوں جلسے میں خان صاحب خود آ رہے ہیں اور مینار پاکستان میں جلسہ ہو رہا ہے, اور آگے کا لائے عمل بتا رہے ہیں اس میں, ایسا ہی؟ انشاءاللہ ہم پہلے ہم نے انتظامیہ سے رجوع کیا, انہوں نے ہم سے بات کی کہ جی پی ایس ایل گزرنے دیں, ہم کر دیں گے. پھر وہ لے تو لال کرتے رہے, عدالت میں گئے, عدالت نے ہمیں فیصلہ دے دیا ہے. انشاءاللہ 25 تاریخ کو پرسوں انشاءاللہ بعد تراویح جلسے کا آغاز ہوگا. عمران خان صاحب خود آئیں گے اور اس سبزہ بازار میں جہاں آزادی کی تحریک پیش ہوئی وہاں حقیقی آزادی کی جدوجہد کا آغاز ہوگا. آل رائٹ, صحیح. شاہ صاحب یہ موونگ فارورڈ ذرا کچھ باتوں کو بتا دیجیے, یہ امریکن فرم یا امریکن لابی کے ہائر کرنے کے حوالے سے کوئی خبر, آپ اس پہ کیا کہے گا؟ چونکہ ظاہر آپ کا ایکسپوجر, آپ سے زیادہ ایکسپوجر کس کا رہا ہوگا فورن افیئرز اور اس سارے معاملات میں, کہ تھا پاکستان تحریک انصاف نے کوئی لابی, ابھی آپ اس کو ایک معمول کی ایکٹیویٹی کہیں گے جو کہ پولیٹیکل پارٹیز کرتی ہیں؟ چونکہ میں